بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد سیب کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور صلہ مبعوث فرمائے اور انہیں خلق کی خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا۔ آقا نے دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ کئی اولیاء کرام اللہ اور اس کے حبیب مکرم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے، لیکن جو مقام غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو نصیب ہوا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 بمطابق 17 مارچ 1078 ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے والد ماجد اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی دوست تھا، جنہیں جہاد کے بعد بے پناہ وقت نفسانی خواہشات کے ساتھ حالت جہاد میں رہتے۔ کئی کتب میں درج ہے کہ 1 سال تک آپ نے کھانا پینا بھی ترک کیا۔ 1 سال گزر گیا اور دل میں کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے کھانا قبول فرمایا، لیکن ساتھ ہی فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے نفس، جو کی روٹی اور گرم پانی ہی تیری خوراک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر نہایت پاک باز، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ سیدہ فاطمہ ام الخیر کی شادی کا واقعہ مختلف کتب سیرت غوث پاک میں درج ذیل ہے۔ ایک روز حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست نے وہ سیب دریا سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا جائز نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت چل پڑے اور آپ نے باغ کے مالک کا پوچھا۔ باغ کے مالک سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت سید عبداللہ بھی اللہ کے مقبول بارگاہ بندے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا: تم 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، پھر معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور اتنے طویل مجاہدہ کے بعد حضرت ابو صالح جنگی دوست کو حضرت سید عبداللہ نے ارشاد فرمایا: میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے طویل مجاہدہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ کی ازواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ابتدائی منطقائی تعلیم اپنی والدہ کے گہوارے میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ کو بغداد بھیج دیا گیا۔ آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے، تمہاری جدائی میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج رہی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم تمام علوم میں کمال حاصل کرو اور تمہارا تذکرہ اپنے وقت کے جدید علماء میں ہو۔
سیدنا عبدالقادر جیلانی پیدائشی ولی ہیں اور آپ کی کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ گیلان میں یہ بات عام تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی اپنے لڑکپن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس سے باز رہو۔ یہ سن کر میں رک جاتا۔ میں آواز دینے والے کی تلاش میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بچپن میں ہی آپ سے ولایت کے آثار نمایاں اور جانور بھی آپ سے کلام کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک آبادی میں کھیل رہا تھا، ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی۔ گائے نے مجھ سے کلام کیا، اے عبدالقادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ جب آپ کو ہم بسم اللہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا، آپ استاد محترم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے کہا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ رحمۃ اللہ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ساتھ ہی الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا ڈالے۔ استاد صاحب نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ پارے کب اور کیسے پڑھے؟ انہوں نے کہا، میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو 18 پارے سنتے سنتے مجھے حفظ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنے وطن گیلان میں باضابطہ طور پر قرآن مجید ختم کیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے مسلم سے قرآن کریم کا حفظ کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھنے کے بعد خدمت میں رہو فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ بغداد میں تحصیل علم مکمل کرنے کے بعد آپ 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کرتے رہے، جنگلوں میں مجاہدہ کرتے رہے۔ آپ نے عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں عبادت و ریاضت کی۔ طویل عرصے بعد شہر سے باہر رہنے اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کے بعد آپ بغداد واپس لائے اور یہیں پر سکونت اختیار کی اور تدرس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ حضور غوث اعظم نے 528 میں درس گاہ تعمیر کی اور مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ سے علم و دینیا حاصل کرنے لگے۔ تدریس علم کے دوران لوگوں کی اس قدر کثرت ہوتی کہ آپ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ کے غوث اعظم ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ تدریس کے دوران آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تمام افراد آپ کی حلقہ محبت کے اسیر تھے۔ آپ علمی کمال کا یہ عالم تھا کہ بغداد میں آپ کی مجلس واعظ میں ہزاروں افراد کا مجمع ہوتا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے حلقہ درس میں انسانوں کے علاوہ جنات کی بھی کثیر تعداد موجود ہوتی اور آپ ان کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ فرماتے۔ ناظرین کرام، آپ کے ہم عصر علماء آپ کی مقبولیت سے خائف بھی ہوتے اور بعض علماء امتحان کی نیت سے آپ کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے اور حضور غوث اعظم ان سے ان کی نیتوں کے مطابق مسائل بیان فرماتے۔ حافظ ابوالعیاض احمد بن محمد بغدادی اور علامہ حافظ عبدالرحمن بالعجویزی یہ دونوں اپنے وقت کے علم کے امام سمجھے جاتے تھے۔ علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنے اپنے فن میں یہ لوگ یکتا تصور کیے جاتے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں امتحان کی غرض سے حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔
حضور غوث الاعظم نے 10 شروع فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ نے ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان کرنا شروع کر دی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیت کی تفسیر کی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے کے بعد حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک آیت کی مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ نے 11 طریقوں سے ایک آیت کی مختلف تفاسیر بیان فرما دی۔ ان دونوں علماء نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ تفاسیر تو ہمارے علم میں ہیں، پھر جب آپ نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو وہ ان دونوں کے علم میں نہ تھی۔ اسی طرح درس دیتے ہوئے حضور غوث پاک نے اسی آیت کی 40 مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرما دی۔ دونوں علماء حضور غوث الاعظم علم کی گہرائی کے قابل ہوئے، لیکن ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ ذکر فرمایا۔ کلمہ طیبہ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، ساری مجلس میں ایک جوش اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امتحان کے لیے آنے والے علماء نے جوش میں آ کر اپنے گریباں چاک کر ڈالے اور ایسی کیفیت طاری ہوئی جس کو بیان کرنا مشکل تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے حوالے سے تمام مصنفین اس بات پر متفق ہیں۔ آپ نے جمعے کے ایک اجتماع میں جبکہ بہت سارے قطارے اولیاء، ابدال، علماء، صلحاء، صوفیاء کی موجودگی مینا پنی غوثیت کبریٰ کا اظہار فرمایا۔ آپ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ آپ کے ان الفاظ کی ادائیگی کی دیر تھی کہ مجلس میں موجود تمام علماء نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ دنیا کے دوسرے علاقوں میں موجود اولیاء نے کشف کے ذریعے اس اعلان کو سنا اور اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی گردن جھکا دیں۔ شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس وقت ہندوستان کے دور دراز علاقے میں عبادت میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اعلان پر اپنی گردن خم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی اور میرے سر پر بھی۔ کرامت غوثیہ، مصنفینہ اولیاء، نظرت خاطر، آپ رحمۃ اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنے شاگرد، اپنی اولاد کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ کے بھیجے ہوئے افراد آپ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں قیام پذیر ہو گئے اور دین متین کی خدمت سر انجام دینے لگے۔ آگے بر صغیر میں بھی آپ کے خاندان پاک کے متعدد افراد موجود ہیں۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی حضرت غوث پاک کا فیضان ہمیشہ جاری رہے گا۔ آپ کا نام لے کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا استغاثہ آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ محافل کا انعقاد کر کے اپنے وقت کو سنوارا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹ لی جا سکتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک جید عالم دین تھے۔ الفتح ربانی، الفیض رحمانی، فتح الغیب، جلاء الخاطر، ہیبت اسرار، آداب سلوک، یہ سب آپ کے علم کے بحراں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان کی تعلیمات غوث الاعظم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔